آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے اور پہلو بھی کھولنے ہیں تاکہ ان کی شخصیت بھی ہمارے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ صدیق اکبر کا مقام و رتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ جا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء خیال کر، تو دیکھتا نہیں کہ کس کے آگے چل رہا ہے؟ آواز کمزور ہو رہی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ فرماتے ہیں، تھوڑی سی آواز کھول رہا ہے اس کی۔ فرمایا کہ ابو درداء تو نہیں دیکھ رہا کہ تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اب جملے حبیب کے ہیں اور آپ ذرا بیٹھے ہیں، رات کا وقت اگرچہ گزر گیا ہے لیکن اس محفل کی تو تازگی ہے، جیسے ابھی شروع ہوئی ہوتی ہے، تو ذرا جاگیے گا، ذرا جاگیے گا۔ فرمایا تو صدیق اکبر سے آگے چل رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہ جو سورج ہے یہ جب سے طلوع ہوا ہے اور جب تک یہ ہوتا رہے گا اس نے میرے صدیق جیسا دوسرا دیکھا ہی نہیں ہے۔ آواز کمزور ہو رہی ہے، چار پانچ بندے بالکل جو بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ہے مقام و رتبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا۔ فرمایا اس سورج نے آج تک یہ لوگوں پہ طلوع ہوتا رہا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، پر فرمایا لوگوں میں میرے صدیق جیسا دوسرا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دائدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت، آپ کا مقام و رتبہ، اور بیان فرما رہے ہیں حضور۔ ایک حدیث ہو چکی، آپ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طلب فرمایا، آپ نے اس شخصیت کو طلب فرمایا جس پر آج سارے نعت خوان گزارا کر رہے ہیں، اور وہ ہے حضرت حسان بن ثابت۔ جب نعت خوانی کرتے تو کہتے ہیں میں سنت حسان ثابت کر رہا ہوں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تو میں نے کہا حسان کی صرف یہ سنت نہیں، آپ مجھے بتاؤ ایک اور بھی ہے۔ وہ نہیں فرمائی، ذرا غور فرمائیے گا میرے اسٹیج والے جتنے بھائی بیٹھے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا حسن میری نعتیں لکھتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا یہ بتا کبھی ابو بکر کی منقبت بھی لکھی ہے؟ نہ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، کیا تو تھوڑا سا ٹائم بہت تھوڑا ہے، گاڑی لائن پہ چڑھ گئی اور مدینے کی طرف رواں دواں ہے، بولیے ذرا پیار کے ساتھ۔ فرمایا کہ ابو بکر کی بھی لکھی؟ فرمایا نہیں، فرمایا لکھ۔ فرمائی انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا میں نے لکھ لی۔ فرمایا اب میرے سامنے کھڑا مولا علی کا قصیدہ پڑھا جائے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر اونچا ہو جاتا ہے، لیکن یار ترتیب نبی والی رکھ، وہ کہتے ہیں صدیق کی منقبت بھی پڑھ کے سنانا یار۔ ہاتھ اٹھا لو ہاتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہے یار، تو جناب طاہرہ صداقت کا کوئی شعر بھی پڑھ لینا چاہیے، سمجھ آئی نا؟ اور یہ وقت کی ضرورت ہے، نعت خوانوں، نقیبوں، خطیبوں اور پیروں، بولو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کھڑے ہونے والے بھی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ لیں یار، تکڑے ہو نا تھوڑا دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اپنے شیڈول میں ان کو بھی داخل کر لو، اور آپ کو داخل کرنا میں سمجھتا ہوں فرض ہو چکا ہے، سمجھ آئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسان ہے، میرے صدیق کی منقبت لکھ کے بھی ذرا مجھے سنا، جس کی نعتیں مصطفیٰ لکھوا ہے شاعروں تم کیوں نہیں لکھتے ہو، اور جس کی نعتیں نبی خود کہہ کے سنے اس کی ہمیں بھی سننی چاہیے۔ اس بات پر تو آج کے بانیان کو مبارک دینی چاہیے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی جناب؟ حدیثیں ہو گئی تو جی اللہ، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ گنتے چلے آؤ۔ اب آ گئی حدیث تیسری۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے پیارے غلام تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنے پیارے غلام صدیق اکبر کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ فرمایا لوگوں، کائنات کے کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال۔ توجہ نہیں فرما رہے، تھوڑا سا اونچا بول دیجیے یار، حضور فرما رہے، اور یہ بخاری میں ہے۔ یہاں سے ایک بات بتاؤں، کوئی شیخ صاحب کو تانا نہ دے، راجہ صاحب کو تانا نہ دے، اتنا خرچہ کرتے ہو نبی پر۔ میں نے کہا بیٹا نبی پہ خرچہ کرنا تو صدیق کی سنت ہے۔ والے سمیج والے بھی ہاتھ خیر ہے بول رہے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی پہ خرچہ کرنا یہ تو صدیق کی سنت ہے۔ اور پھر اگلی گل ہے، اے گل پنجابی ایک دساں تیرے سینے
سوچ کے چل گئے میں کہ جڑا نبی پہ خرچہ کرے نبی انہوں پسند نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے اگر بندہ دل سے کرے اور خوشی سے کرے تو میرے حبیب پسند بھی فرما لیتے ہیں. تو اس واسطے ان جوانوں کو تانا نہ دینا کہ اتنا خرچہ کرتے ہو. اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں اور شکر کرو ابھی یہ حضور کے غلام ہیں عطار کے غلام ہیں. یار یہ میرا پیر بھائی مجھے تو آج پتہ لگا کہ میرا پیر بھائی بھی ایسا تھا نہیں توجہ فرمائی. تو میں کہتا ہوں یار ان کو شاباش دو